اس کے بعد وہ بات کرتا ہے آگے تمہیں نظر آئے گا ایلیمنٹس آف رسک مینجمنٹ. یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا یہ جنرلی اسپیکنگ ایلیمنٹس ہیں, یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ تم آگے جاؤ گے تمہیں پھر یہی ورڈز ملیں گے. دیکھو اگلے صفحے پہ مل رہے ہیں ایلیمنٹس آف رسک مینجمنٹ. یہ جو ایلیمنٹس آف رسک مینجمنٹ ہے نا یہ آئی ایس او 31000 آگے فریم ورک شروع ہو جاتا ہے. یہ آئی ایس او 31000 جو ایلیمنٹس بتا رہا ہے نا یہ وہ ہیں, اور یہ ایلیمنٹس وہ ہیں جو کہ جنرلی اسپیکنگ ایلیمنٹس ہیں. کہ اگر آپ نے کہیں پہ اپنی آرگنائزیشن میں رسک مینجمنٹ کرنی ہے تو سر جی سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے, ایک کلچر ہونا چاہیے رسک اویئرنیس کا. ایک آپ کلچر بنائیں اور آپ کے کلچر کا پارٹ ہو کہ یار اوور آل آپ اپنی امپلائیز کو بتائیں کہ سر جی, اور ان کو اویئر ہونا چاہیے کہ آپ کے آرگنائزیشن کی پیرافریز میں کون کون سے رسک ایگزسٹ کر رہے ہیں, یہ ایکٹیویٹی سے بچا جائے کیونکہ یہ رسک ہے, اس ایکٹیویٹی سے بچا جائے کیونکہ اس میں رسک انوالوڈ ہے. اینڈ یو ہیو ٹو کاؤنٹر سچ ایکٹیویٹیز دیٹ گیو رائز ٹو دا رسکس. اور اگر رسک آتے ہیں تو اس کو کیسے میٹیگیٹ کرنا ہے, کلچر ہو رسک کے اویئرنیس کا. اگر آپ کے آرگنائزیشن میں کلچر ہی ایسا ہے کہ ہر قسم کی ایکٹیویٹی میں پنگے لیے جا رہے ہیں, چاہے وہ ہیزرڈس ہے, چاہے وہ آرگنائزیشن کے فائنینشلی حق میں بہتر نہیں ہے, اس میں آپ ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور کوئی امپلائیز کو روک ٹوک نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کلچر ہے ہی نہیں رسک اویئرنیس کا. ٹھیک, سو سب سے پہلے کلچر ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک سسٹم ہو جس کے تحت آپ رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو اسیس کریں, اس کو میئر کریں, اس کو ایویلیویٹ کریں. کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا ہے, اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک رسک مینجمنٹ سسٹم کو جنم دے سکیں, ممکن نہیں ہے. تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. پھر ایک کمیونیکیشن سسٹم ہو. ظاہر ہے آپ کی آرگنائزیشن کا جو ہیڈ آف جو آرگنائزیشن کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, جو سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ رسک کے جتنے بھی آئٹمز ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ان کو ایک کمیونیکیشن سسٹم چاہیے ہوتا ہے جس کے تحت وہ تمام آرگنائزیشن کے سٹیک ہولڈرز کو اس چیز سے آشنا کریں کہ یار یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ رسک کے ہیں اور ہمیں اس کو مینیج کرنے کے لیے مل کے کام کرنا چاہیے. سو دا پراپر کمیونیکیشن سسٹم شوڈ بی دیئر ٹو کمیونیکیٹ دس رسک بیسڈ سچویشن ٹو آل دا اسٹیک ہولڈرس. اور پھر فائنلی وہ یہ بات کرتا ہے کہ رسک مانیٹرنگ سسٹم بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے رسک مینجمنٹ سسٹم لگا لی ہے پھر ہم اس کو مانیٹر بھی تو کریں کہ جس طرح سے ہم اس کے آبجیکٹیوز دیکھ رہے تھے کہ یہ اچیو کرے, کیا وہ آبجیکٹیوز میٹ بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں. مانیٹرنگ کا ورڈ بڑا یونیورسل ہے. مانیٹرنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار ہم چیز دیکھیں, سپروائز کریں, ایویلیویٹ کریں کہ یار یہ جو ہم نے چیز لگائی تھی کیا یہ اپنے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز کو میٹ بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. لگا کے چھوڑ دیں بازی کام کر رہا ہے, کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں, توفیق ہی نہیں ہوئی کہ یہ اپنے جن مقصد کے لیے جس کو لگایا گیا ہے کیا یہ وہ مقاصد میٹ کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی. بات سمجھ رہے ہیں. انویسٹمنٹ اپریزل کا بھی آخری سٹیپ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہے, پتہ ہے آپ کو. انویسٹمنٹ اپریزل کر کے چھوڑ نہیں دیتے, اس کے بعد ایکچوئل ریزلٹس جب آتے ہیں, جب پروجیکٹ اصل میں شروع ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ سر جی جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کیا ایکچوئل ریزلٹس ویسے ہیں. اس کو مانیٹر بھی تو کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ پہلے سال اتنی پرائس پہ چیز بکے گی اور اتنے یونٹس بکیں گے. سر پہلے سال یہ ویریبل کاسٹ ہوگی, پہلے سال یہ فکسڈ, کیا اصل میں بھی ایکچوئل میں یہی خرچے آ رہے ہیں, کیا اصل میں بھی آپ اتنا ریونیو ہی کما رہے ہیں, اگر نہیں تو کیوں. کوشچنس تو یہی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن. اور مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کیا ہے؟ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز چلا دی, امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی, اس کے بعد اس کو دیکھیں تو صحیح وہ کس رخ پہ جا رہی ہے, اور پھر اس پہ کوشچنس تو اٹھائیں تاکہ اس کی تصحیح کی جا سکے. تو یہ 4 ایلیمنٹس ہیں جنرلی اسپیکنگ. پھر آگے وہ بات کرتا ہے رسک مینجمنٹ کمیٹی کی. یہ ہر ایک کا اوور ویو دے رہا ہوں, اندر جاؤ گے یہی ڈسکشن ملیں گی. رسک مینجمنٹ کمیٹی, کمیٹیز کا مقصد کیا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں؟ ڈیڈیکیٹڈ ایک ٹیم بٹھا دی جاتی ہے جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے پورے آپ کے اپنا آرگنائزیشن میں. جیسے تمہیں یاد ہوگا جب ہم نے بجٹنگ پڑھا تھا تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بڑی آرگنائزیشن میں بجٹ کمیٹی ہوتی ہے, اور بجٹ کمیٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور اس میں بندے کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کی آرگنائزیشن کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز. کیونکہ ظاہر ہے بجٹ اسٹینڈ الون اکیلے تیار نہیں کیا جاتا, ہر ڈپارٹمنٹ اپنا بجٹ تیار کرتا ہے, ملا کے ماسٹر بجٹ بنتا ہے. تو اس لیے ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ آپ کی بجٹ کمیٹی میں شامل ہوتا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بجٹ کمیٹی کا کہ انشور کیا جائے کہ سارے ڈپارٹمنٹس کوآرڈینیٹڈ ہوں اور فائنل بجٹ تیار کیا جا سکے. بالکل اسی طرح سے جو رسک مینجمنٹ کمیٹی بنائی جاتی ہے آرگنائزیشن کے اندر, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو جو رسک مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کا بھی یہی آبجیکٹیو ہے کہ یہ کوآرڈینیٹ کرے پوری آرگنائزیشن میں جو رسک مینجمنٹ ہے, اس کو لے کے چلے کہ جی کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, رسکس کو ان کو اسیس کیا جائے, ان کو ایویلیویٹ کیا جائے. یہ ساری ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جاتی ہے؟ اس کمیٹی کے اوپر, کہ آپ ڈیڈیکیٹڈلی اس چیز کو دیکھیں, اور ڈیفینیٹلی پھر اس کمیٹی نے جو کام کرنا ہے یہی آگے اوپر بورڈ آف ڈائریکٹرز کو رپورٹ بھی کرتی ہے.
ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر مینشن ہوئی نہیں ہے ساری چیزیں کہ وہ فارمولیٹ کرے گا ساری بزنس کے رسک مینجمنٹ اسٹریٹجیز, اور یہ بھی مانیٹر بھی کرے گا کہ رسک مینجمنٹ کی جو بھی ہم نے سسٹم لگایا کیا افیکٹولی وہ کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر وہ کیا کرے گا, آئیڈینٹیفائی اور اسیس کرے گا رسکس کو, اور بورڈ کو رپورٹ بھی کرے گا. یہ سارے کام اس کے ہیں. اور پھر سب سے ٹاپ پہ کہتا ہے وہ کوآرڈینیٹ بھی کرے گا پوری آرگنائزیشن میں رسک مینجمنٹ کے سسٹم کو کہ جو ہم نے لگایا ہے. لے جی, اب اس کے بعد آ جاتا ہے رسک مینجمنٹ فریم ورک ISO 31000. اس میں وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ فریم ورک کب بنا, پھر یہ بھی بتائے گا کہ یہ ایز سچ کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی آپ کو سرٹیفکیشن دے دیتا ہے. جیسے آپ یہ جو یہ نام سنا ہوگا تم نے, ISO سرٹیفائڈ ہے, یہ ISO سرٹیفائڈ ہے, ISO 9001 سرٹیفائڈ ہے. یہ ہے کوالٹی اسٹینڈرڈس ڈفرینٹ. میں نے کل پرسوں بھی ذکر کیا, آج بھی ذکر کیا. جیسے ISO 901, اب اس کے بھی آگے سے سٹینڈرڈز ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ IFRS کے سٹینڈرڈز ہیں, IFRS کے آگے سے سٹینڈرڈز ہیں. اسی طرح سے جو ISO جو سٹینڈرڈ ہے نا 9001 اس کے آگے سے کوالٹی کے ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں. تو ڈفرینٹ اینٹیز کہتی ہیں کہ جی ہم ISO کا جو 9001 کا یہ جو سٹینڈرڈ ہے نا, ہم اس کے لیے سرٹیفائڈ ہیں. تو وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ISO کا جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ کچھ ریکوائرمنٹس مانگتا ہے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس سٹینڈرڈ کے مطابق آپ 100% کمپلائنٹ ہیں, تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا اپنی آرگنائزیشن میں, اپنی پروڈکشن اس کے حساب سے کرنی ہوگی, یہ کوالٹی سٹینڈرڈز اپنے مینٹین کرنے ہوں گے. پھر ہماری ٹیم آئے گی, ہم آپ کے اس پورے سسٹم کو چیک کریں گے کہ کیا آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیشن دیں گے, اور وہ آپ اپنے ہر پروڈکٹ کے پیچھے لگا سکتے ہیں کہ وہ ISO اسٹینڈرڈ سرٹیفائڈ. اور آپ نے پروڈکٹس کے پیچھے دیکھا ہوگا, آئس کریم دیکھتے تو آئس کریم کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ والز جو ہے نا وہ ISO اسٹینڈرڈ سرٹیفائڈ ہے. ڈفرینٹ کنزیومیبل آئٹمس کے پیچھے تم دہی لینے جاؤ احمد کا یا جو بھی ہے جس مرضی برانڈ کا, پیچھے لکھے ہوں گے یہ کوالٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے برانڈز ہیں. اسی طرح سے یہ جو ISO کا یہ سٹینڈرڈ ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ پہلی بات یہ سرٹیفکیشن نہیں ہے, یہ آپ کو ایک گائیڈ بتاتا ہے کہ کن سٹیپ بائی سٹیپ ایک سسٹمیٹک طریقے سے تمہیں مدد دے گا کہ آپ کی آرگنائزیشن میں رسک مینجمنٹ کو کیسے آپ چلا سکتے ہیں, کس طرح سے رسک مینجمنٹ کو اپنی آرگنائزیشن میں انشور کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی بات کرتا ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ کب شروع ہوا اور یہ کس کے اوپر بات کرتا ہے. اور پھر آگے وہ بات کر رہا ہے پرنسپلز کی کہ یہ جو رسک مینجمنٹ کا فریم ورک ہے یہ کن اصولوں پہ کھڑا ہوا ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی رسک مینجمنٹ سسٹم میں کو اگر آپ یہ کہو کہ یہ ایفیکٹو ہے تو اس کے ایفیکٹو ہونے کے لیے یہ فیچرز ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں. اور آگے ان کے ایلیمنٹس بتاتا ہے. ذہن میں رکھو پرنسپلز اور ایلیمنٹس میں کیا فرق ہے, کہ یار کسی بھی اچھے رسک مینجمنٹ سسٹم کے ہونے کے لیے کیا کیا اس کے پرنسپلز اصول ہونے چاہیے, اور آگے ہیں ایلیمنٹس بالکل ایسے ہی جیسے پلرز آف اسلام ہے کہ اس کے بغیر رسک مینجمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے, یا یوں کہہ لو کہ کمپوننٹس آف دا رسک مینجمنٹ سسٹم. چلو میں اس کو اسلام کے پرسپیکٹیو سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ جیسے ہم لوگ اپنے ریلیجن کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, تو اسلام کچھ فیچرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہمارا اسلام کچھ فیچرز کے اوپر کچھ اصولوں پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ جی کالے کو گورے پر کوئی کسی قسم کی ترجیح نہیں ہے, گورے کو کالے پہ نہیں ہے, عربی کو اجمی پہ نہیں ہے, اگر کسی کو کسی پہ فوقیت ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد ہے. تمام وہ چیزیں, تمام وہ اعمال جن کی بیسس پہ جو انسان کے لیے ڈینجرس ہیں کسی حوالے سے, یا دوسرے انسانوں کے لیے یا انسان کے اپنے لیے, چاہے وہ جھوٹ ہے, چاہے وہ چوری ہے, چاہے وہ غیبت ہے, چاہے وہ زنا ہے, چاہے وہ آپ کا کوئی بھی اور عمل ہے, قتل ہے, کسی قسم کی ایسی چیز ہے جو کہ ڈینجرس ہے فار دا ہیومن ہمسیلف یا کسی اور کے لیے, تو پھر دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی رانگ ان اسلام, اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر حدود ہیں, سارے معاملات ہیں, اور جزا اور سزا, یہ سارے فیچرز ہیں اسلام کے. یہ سارے کیا ہیں آپ کے پرنسپلز ہیں, اصول ہیں جس کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ پلرز ہیں. پلرز وہ کہ کون ہے, دین کے ستون ہیں جس میں شہادت ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہیں, یہ آپ کے پلرز ہیں. یعنی ایک پلر بھی آپ اس کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں تو آپ کا یعنی کہ جو عمارت ہے آپ کی دین کی وہ کمزور پڑ جائے گی. یہ کمپوننٹس ہیں. بالکل اسی طرح رسک مینجمنٹ کو اگر ہم ایک فریم ورک سمجھیں تو کچھ پرنسپلز ہیں اور آگے اس نے کچھ ایلیمنٹس بتائے ہوئے ہیں. تو پرنسپلز کے اوپر کیا بات کرتا ہے, دے آر ویری مچ ایزی ٹو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ ایز ویل. دیکھو آپ کا رسک مینجمنٹ فریم ورک سب سے پہلے اٹ ہیز ٹو بی اسٹرکچرڈ اینڈ ویری مچ کمپریہنسو. ڈھیلا ڈالا سا فریم ورک بنایا ہوا ہے, اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, اور اٹ از ناٹ کمپریہنسو, اٹ از ناٹ کورنگ آل دا اسپیکٹس آف اے آرگنائزیشن. تو ایسے فریم ورک کو آپ
افیکٹو نہیں کہہ سکتے. سو اٹ ہیز ٹو بی اسٹرکچرڈ اینڈ کمپریہنسو. پھر کنٹینیول امپروومنٹ, یہ نہیں ہو کہ آپ نے ایک دفعہ ایک اسٹرکچر ایک مینجمنٹ فریم ورک لگا لی ہے, اس کے بعد اس میں امپروومنٹس نہیں ہیں, آپ نے اس کو ایک انفلیکسیبل سا بنا لیا, تو اس میں ہمیشہ سے امپروومنٹس کی گنجائش ہونی چاہیے. پھر انکلوسیو, یہ تمام کے تمام جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے, ان تمام کی رائے کو اہمیت دے. انکلوسیو کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سب کو انکلوڈ کرے. پھر اسی طرح سے ڈائنامک, اٹ مسٹ بی رسپانسو ٹو چینج. ایک دفعہ بنا لیا, اس کے بعد یہ اگین اس کو آخری کے ساتھ لنک بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن امپروومنٹس اور چینج میں تھوڑا فرق ہے. امپروومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جب انیشلی ڈیزائن کیا گیا تھا تو اٹ واز فالٹی, تو بعد میں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. چینج یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریکوائرمنٹس ڈیمانڈس چینج ہو جاتی ہیں ڈیو ٹو سرٹن ریزن, آپ کا اوور آل انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی وجہ سے چینجز کی ضرورت پڑتی ہے. ایز سچ فلا نہیں ہوتا آپ کے سسٹم میں, لیکن اٹ از ریکوائرڈ ٹو بی اپ ڈیٹڈ. تو یہ وہ والی بات کر رہا ہے. اسی طرح سے اٹ شوڈ بی انٹیگریٹڈ. انٹیگریٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے آرگنائزیشن کا انٹیگرل پارٹ سمجھا جانا چاہیے. یہ میں نے آگے بھی ڈسکس کرنا ہے, تو چلیں ہلکی سی ڈسکشن یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے تم اپنی آرگنائزیشن کی باقی چیزوں کو بڑی انٹیگرل اہمیت دیتے ہو کہ جی اتنی پروڈکشن کرنی ہے, اتنی بیچنی ہے, اتنا ریونیو کمانا ہے, یہاں سے لون اٹھانا ہے, یہاں سے قرض نہیں اٹھانا, میٹیریل اس سے پرچیز کرنا ہے, اس سے پرچیز نہیں کرنا, امپلائیز میں اس کو ہائر کرنا ہے, اس کو ہائر نہیں کرنا, اس کو یہ ڈیزگنیشن, جتنا تم اپنے بزنس کی باقی ایکٹیویٹیز کو اہمیت دیتے ہو, اسی طرح سے تم نے کس کو اہمیت دینی ہے, رسک مینجمنٹ کو. تو اگر تو آپ کے رسک مینجمنٹ سسٹم میں ایسا ایلیمنٹ موجود ہے, ایسا پرنسپل موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے اٹ از این افیکٹو رسک مینجمنٹ سسٹم. اسی طرح سے کسٹمائزڈ اینڈ ہیومن اینڈ کلچرل فیکٹرز, یعنی کہ یہ ایسا وہ فریم ورک نہ ہو کہ یار ایک اسٹینڈرڈ سا بنا ہوا ہے, آپ نے چاہے کمپنی اے ہے, چاہے کمپنی بی ہے, چاہے کمپنی سی ہے, اس نے اسی فریم ورک کو ایز اٹ از اپلائی کرنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اس فریم ورک کو. وہ فریم ورک ایسا ہو کہ جو بزنس کے امپلائیز ہیں اور اس کا کلچر ہے, اس کے حساب سے وہ مولڈ ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر آرگنائزیشن کے کام کرنے کا سٹائل اپنا ہوتا ہے, اور وہ جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ بیسکلی امپلائیز سے مل کے ہی بن رہا ہوتا ہے. ہر آرگنائزیشن کا کلچر کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ امپلائیز کیسے کام کر رہے ہیں اینڈ ہاؤ دا اوور آل مینجمنٹ سٹائل از, اس سے مل کے ایک آرگنائزیشن کا کلچر بنتا ہے. تو ایسا رسک مینجمنٹ فریم ورک جو کہ آپ کے کلچر کے حساب سے مولڈ ہو جائے, دیٹ از بیسکلی این افیکٹو رسک مینجمنٹ فریم ورک. تو یہ کچھ اس نے پرنسپلس بتائے ہوئے ہیں کہ ان کی بیسس پہ ہم ایویلیویٹ کریں گے کہ ایک رسک مینجمنٹ فریم ورک افیکٹو ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے بیسٹ اویلیبل انفارمیشن, کہ انفارمیشن جو وہ پرووائڈ کرے وہ ریلیونٹ, ٹائملی, کلیئر اینڈ اویلیبل ٹو آل اسٹیک ہولڈرس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ویلیو کریشن اینڈ پروٹیکشن, اٹس پرپز مسٹ بی ٹو کریٹ اینڈ پروٹیکٹ ویلیو. یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے رسک مینجمنٹ فریم ورک کو بنایا ہے کہ یار یہ کوئی ویلیو ایڈیشن کرے آپ کے آرگنائزیشن میں, کس لیے لگائیں گے؟ کہ تاکہ رسک آئیڈینٹیفائی ہو, اسیس ہو, ایویلیویٹ ہو, اور ہم اس کو پھر مینیج یا میٹیگیٹ کریں. سو اٹ شوڈ بی ایڈنگ دس ویلیو ان یور آرگنائزیشن. اگر یہ ویلیو ایڈیشن ہی نہیں کر رہا تو اس کا مقصد کیا ہے لگانے کا؟ سو یہ سارے کے سارے پرنسپلز ہیں, اور اس کے بعد ایلیمنٹس کی بات کرتا ہے. اور اب آئی ایس او اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کے ایلیمنٹس کیا ہیں, یہ ڈسکشن آپ کو اس کی یہاں پہ ملے گی.